بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لرن ریپرٹری کے محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر فاروق کے پی کے ثوابی سے، اور دوستو میں نے آج فیرمفاس کو بورک میٹریا میڈیکا سے بیان کرنا ہے۔ دوستو آج اس کا پہلا حصہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے، اور انشاءاللہ اس کے 3 اور بھی حصے ہوں گے۔ ڈاکٹر بورک اس دوائی کے بارے میں کہتے ہیں ان دا ارلی سٹیجز آف فیبرائل کنڈیشنز، کہ یہ بخار کی پہلے مرحلے کی کیفیات میں استعمال ہونے والی دوائی ہے۔ ارلی سٹیجز مین پہلے مرحلات میں، فیبرائل کنڈیشنز مین بخار کی کیفیات میں، یعنی فیورش کنڈیشنز میں، بخار جب ابھی شروع ہوتا ہو، شروع میں اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اٹ اسٹینڈز مڈ وے بٹوین اسٹینک ایکٹیویٹی آف ایکونائٹ اینڈ بیلاڈونا اینڈ ایستینک سلگشنس اینڈ ٹاپیڈیٹی آف جلسیمیم۔ اب یہاں پہ اس کو ایکونائٹ، بیلاڈونا اور جلسیمیم کے ساتھ کمپیئر کر کے ڈاکٹر بورک کہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایکونائٹ اور بیلاڈونا میں اسٹینک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یعنی ان میں تیزی ہوتی ہے، سرگرمی ہوتی ہے، اور ایستینک سلگشنس اینڈ ٹروپیڈیٹی یہ جلسیمیم کا خاصہ ہے، یعنی کمزوری، سستی، کاہلی۔ تو ڈاکٹر بورک کہتے ہیں کہ اٹ اسٹینڈز مڈ وے بٹوین اسٹینک ایکٹیویٹی آف ایکونائٹ اینڈ بیلاڈونا، کہ یہ اینڈ ایستینک سلگشنس اینڈ ٹروپیڈیٹی آف جلسیمیم، کہ یہ دوائی ایکونائٹ اور بیلاڈونا کی تیزی اور جلسیمیم کی سستی اور کاہلی کے بیچ بیچ میں پائی جاتی ہے۔ لیکن مطلب یہ کہ اس میں اس کی تیزی جو ہے، اس کی شدت جو ہے، تو وہ ایکونائٹ اور بیلاڈونا جیسی نہیں ہے، لیکن اس کی سستی اور جو کاہلی ہے تو وہ جلسیمیم جیسی بھی نہیں ہے۔ وہ جلسیمیم سے تھوڑا سا زیادہ ایکٹیو اور سرگرم ہوتا ہے، اور اس میں تیزی ہوتی ہے، اور ایکونائٹ اور بیلاڈونا سے اس میں کم تیزی ہوتی ہے۔ تو یہ ان تینوں ادویات کے بیچ بیچ میں ہمیں کڑی نظر آتی ہے۔ دا ٹیپیکل فیرمپاس سبجیکٹ از ناٹ فل بلڈڈ اینڈ روبسٹ۔ ٹیپیکل فیرمپاس مینز کہ جو اس کی پوائنٹ ہے، جو اس کا خاص علامت ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ اس میں خون زیادہ ہوتا ہے یا بہت زیادہ تنومن اور مضبوط ہوتا ہے۔ فل بلڈڈ مین پرخون، روبسٹ مین تنومن مضبوط، یعنی یہ لوگ مضبوط جسم کے مالک تو نہیں ہوتے، نہ ان لوگوں میں خون بہت زیادہ ہوتا ہے، بٹ نرو سینسٹیو اینیمک with false plethora and easy flushing of serum، بلکہ یہ لوگ نروس یعنی گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، سینسٹیو یعنی حساس ہوتے ہیں، انیمک یعنی یہ کمی خون کا شکار ہوتے ہیں، with false plethora۔ false plethora مطلب یہ ہے جھوٹا غلبہ خون، یعنی جس میں خون اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا کہ دکھائی پڑتا ہے۔ اینڈ ایزی فلشنگ آف فیرم، اور فیرم یعنی آئرن کی اس میں چمک ہوتی ہے۔ اس فالس پلیتورا کے سبب ان لوگوں کو وہ چمک اس میں دکھائی دیتی ہے۔ آگے ڈاکٹر بورک اس دوائی کے بارے میں کہتے ہیں فراسٹریشن مارکڈ فیس مور ایکٹیو دین جلسیمیم۔ کہتے ہیں کہ پروسٹریشن مارک کا مطلب یہ ہے کہ کمزوری اور ناتوانی اس دوائی کی خاص پہچان ہے، لیکن ان لوگوں کا چہرہ جلسیمیم کی بنسبت زیادہ ایکٹیو اور تر و تازہ ہوتا ہے۔ اگرچہ اس میں کمزوری تو ہوتی ہے جس طرح سے جلسیمیم کے مریض میں ہوتی ہے، لیکن جلسیمیم کے مریض کا چہرہ بہت دھندلا اور خستہ دکھائی دیتا ہے، کمزور دکھائی دیتا ہے، بہت ڈل دکھائی دیتا ہے، جبکہ فیرمپاس کے مریض کا چہرہ کمزوری کے باوجود ایکٹیو دکھائی دیتا ہے، تر و تازہ دکھائی دیتا ہے۔ The superficial redness never assumes the dusky hue of gelsemium۔
फेरमफास के बारे में डॉक्टर बोरे कहते हैं कि सुपरफिशियल रेडनेस मीन्स जल्द की सतही सुर्खी वो कभी भी जिल्सीमियम जैसी नहीं होती, यानी जिल्सीमियम की अगर सुर्खी है या उसकी जो कुछ भी है तो वो फेरमपास जैसी नहीं है, उसमें धुंधलाहट मिलती है, उसकी सुर्खी में वो चमक दमक नहीं है जो हमें फेरमपास के सुपरफिशियल रेडनेस में नज़र आती है। आगे इसको अब एकोनाइट से कंपेयर करके डॉक्टर बोरे कहते हैं पल्स सॉफ्ट एंड फ्लूइंग, नो एंग्शियस रेस्टलेसनेस ऑफ एकोनाइट, यानी इन मरीज़ों का जो पल्स होता है, नब्ज़ होता है, वो नरम होता है और हमवार होता है, और अगरचे इसमें बेचैनी तो होती है लेकिन वो बेचैनी एकोनाइट जैसी नहीं होती। ससेप्टेबिलिटी टू चेस्ट ट्रबल्स, इन लोगों की एक और भी ख़ास अलामत है, वो ये है कि इसको जब भी कोई तकलीफ़ होती है तो ज़्यादातर सीने की तकालीफ़ होती है, क्योंकि सीने की तकालीफ़ के लिए इनमें ससेप्टेबिलिटी यानी कबूलियत ज़्यादा होती है। इनका जैसे सीना कमज़ोर होता है, जल्दी उसको सीने की तकालीफ़ या चेस्ट की तकालीफ़ हो जाती है। ब्रोंकाइटिस ऑफ यंग चिल्ड्रंस, जवान या छोटे बच्चों के सीने की तकलीफ़ यानी ब्रोंकाइटिस भी इस दवाई की एक ख़ास अलामत है। ब्रोंकाइटिस सीने की तकलीफ़ है जिसमें सांस लेना दुश्वार हो जाता है। An acute exacerbation of TB, a fine palliative of wonderful power. Exacerbation of TB means TB की वजह से कमज़ोरी का आना। A fine palliative वक्ती आरामदेह यानी मस्कन के तौर पे इस दवाई को उस वक्त अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कि जब टीबी की एक्यूट कंडीशन की वजह से किसी को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई हो तो ये हैरानकुन तौर पे काम कर सकती है। आगे डॉक्टर बोरे कहते हैं corresponds to Groggles oxygenized constitutions, इसको ग्रॉगल्स ऑक्सीजनाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करके उनका मुशाहिदा उससे करके कहते हैं। करस्पॉन्ड्स मीन्स मुशाहिदा करना, कंपेयर करना, इसको उससे कंपेयर करके कहते हैं कि इनमें जैसे उन लोगों में होता है इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ को वो शिकार होते हैं, वो फेब्राइल एमेसिएशन यानी फेब्राइल बुखार की हालतों में उनमें कमज़ोरी आ जाती है, या वेस्टिंग कंजम्पटिव, ये भी कमज़ोरी की एक हालत ही है। तो कहते हैं कि जिस तरह से ग्रॉगल्स ऑक्सीजनाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन यानी उन लोगों में जिस तरह से ये वर्मी कैफियत और बुखार की कैफियत होती है तो इसी तरह से इन लोगों में भी होती है। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम।